آج پھر تم پر پیار آیا ہے، بے حد اور بے شمار آیا ہے۔ تو ہی میری آوارگی، تو ہی دعا، ہر شام کی سلار 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 دورانی۔ وہ شدید غصے کی حالت میں اس کے کمرے میں آئی، مگر وہ دنیا مافیا سے بے خبر فل والیوم میں گانے لگائے سکرین پر نظریں جمائے صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی؟ وہ انتہائی غصے کی حالت میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جب اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی بلو گرین کلر کی ساڑی باندھے جس کا گلا بہت ڈیپ تھا، اسٹیکنگ کیے گئے بال جو کہ سٹیپ میں کیے ہوئے تھے، خوبصورتی سے میک اپ کیے، سبز کانچ جیسی آنکھوں اور مری ہوئی پلکوں والی دو آتشہ حسن کی مالک آلیان کیانی کی طرف دیکھا۔ ہارٹ ویری ہارٹ ویری ویری ہارٹ۔ سلار درانی نے اس کو سراتا پیر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ سکرین کا منظر زیادہ ہارٹ ہے یا پھر سامنے کھڑی آلیان کیانی۔ سلار نے ایک آنکھ دباتے ہوئے آلمین کیانی کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ وہ جو شدید غصے میں آئی تھی، اس کی اس بات پر جیپ اٹھی۔ شرم کرو سلار درانی، دو جوان بیٹیوں کے باپ ہو تم، اس کے باوجود ٹھڑک پن سے باز نہیں آتے۔ سلار درانی صوفے سے اٹھتا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا اور پھر اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی طرف جھکا، یہاں تک کہ آلیان کیانی نے اپنے چہرے پر اس کی سانسیں محسوس کی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اس کی قربت کو محسوس کرنے لگی۔ جب وہ اس کے کانوں کے قریب اپنے لب لایا، جس کی اس قدر حسین بیوی ہو وہ شخص تو عمر کے آخری حصے میں بھی ٹھڑک سے باز نہ آئے۔ وہ اس کے کان کو اپنے لبوں میں دباتا ہوا اپنے ہونٹوں کا لمس اس کی گردن پر چھوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس سے دور ہٹا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے مکمل طور پر سلار درانی کی قربت میں مدہوش تھی، اس کے پیچھے ہٹنے پر بدمزہ ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھا، خوبصورت لب آہستہ سے ہلے۔ کیا بات ہے سلار، تم رک کیوں گئے؟ سلار جو بھی ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اگر تم میرے ساتھ ہو پلیز آؤ اور میرے ساتھ کچھ پیار کرو، پلیز سلار، میرا موڈ خراب مت کرو، آؤ اور ان لمحوں کو بہت خاص بنا دو۔ آلیان نے نشیلی آواز میں سلار سے کہا، میرے خیال سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں، انود کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے اور تم جانتی ہو میری بیٹی کو انتظار کرنا سخت ناپسند ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے سلار درانی پر جھکی اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ ثبت کر دیے۔ کافی دیر سلار کی سانسوں کے ساتھ اپنی سانسوں کا تبادلہ کرنے کے بعد اب آلیان کیانی کا رخ سلار کی گردن پر تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ سلار کی گردن پر رکھے اور ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ سلار درانی کی سانسیں تھم چکی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آلیان کیانی کو اس کی من مرضیاں کرنے دیتا رہا۔ آلیان نے اس کو شرٹ لیس کیا اور اب اس کے سینے پر جھکی اپنی شدتیں دکھانے لگی۔ سلار درانی نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اب اس کی ٹھوڑی کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے ہونٹوں کا جام پینے لگا۔ اب سلار نے اسے باہوں میں اٹھا کر وہیں صوفے پر لٹایا اور اس پر جھک کر اس کے جسم پر جاں بجا بوسہ دینے لگا۔ سلار نے جیسے ہی اس کے پیٹ پر ہونٹ رکھے، آلیان کانپ اٹھی۔ آئی لو یو ابتہاج، آئی لو یو سو مچ ابتہاج، میں بہت ترسی ہوں تمہارے لمس کے لیے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، آلیان مدہوشی میں بول رہی تھی۔
اور سلار درانی فوراً سے اس کے اوپر سے اٹھا اور پھر ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کی۔ میں ابتہاج نہیں ہوں آلیان، میں سلار ہوں، تمہارا شوہر۔ سلار درانی کے لہجے میں شائستگی تھی جسے آلیان نے بھی محسوس کیا۔ آلیان نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور پھر سلار سے نظریں چراتی صوفے سے اٹھی۔ سلار نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا۔ آئی ایم سوری سلار، وہ پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل گیا۔ آلیان اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ اٹس اوکے آلیان، مجھے اب عادت ہو چکی ہے، تم ریسٹ کرو، پھر آدھے گھنٹے تک ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے۔ سلار نے آلیان کی طرف پشت کیے ہی اسے حکم دیا اور اپنی شرٹ پہنتا کمرے سے نکل گیا۔ آلیان وہی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ابتہاج، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب وقت آ گیا ہے تم سے سامنا کرنے کا ابتہاج، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ تم نے آلیان کیانی کی محبت، اس کی دیوانگی دیکھی تھی، اب تم آلیان کیانی کا انتقام دیکھو گے، ہا ہا ہا۔ وعدہ کیا ہے نا آلیان، تو ہے ہی بدکار، پر قسم کھاتی ہوں میں تمہارے خاندان کے ایک ایک مرد کی بدکاری دنیا کے سامنے نہ لائی تو میرا نام بھی آلیان سلار درانی نہیں۔ سلار میر، سلار مجھے معاف کر دو، میں تمہاری گناہ گار ہوں، میں واقعی ایک بدکار عورت ہوں جو پچھلے 18 سالوں سے اپنے ہی شوہر کے ساتھ غربت کے لمحوں میں سابقہ عاشق کا نام لیتی ہے۔ مجھ سے بڑھ کر بدکار کون ہو سکتی؟ آلیان کیانی وہیں بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسلام آباد شہر کے پوش ایریا میں کئی کنال پر مشتمل شاہ حویلی دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کر دیتی تھی۔ ایک سفید رنگ کا آہنی گیٹ پار کرتے حویلی میں داخل ہو تو ایک خوبصورت لان جس کے بیچوں بیچ ایک فوارہ بنایا گیا تھا۔ لان کو خوبصورت طرح طرح کے پھولوں سے قابل دید بنایا گیا تھا۔ لان میں دوڑتے مور اور بطخیں اس حویلی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ پورچ سے ہوتے ہوئے جو ہی اندر آئیں تو حویلی کے اندر کا منظر دیکھنے والوں کو ساکت کر دیتا ہے۔ حویلی دیکھ کر ہی اس کے مکینوں کی عمارت اور اعلیٰ ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ شاہ حویلی کے ہال کو بیرونی ممالک سے کرٹن، ڈیکوریشن پیسز، وال کلاک، صوفے سے سجایا گیا ہے۔ شاہ حویلی میں رونق لگی ہوئی تھی۔ حویلی کے مالکن، جن کو بی جان کہا جاتا ہے، وہ اسٹک کے سہارے پورے گھر میں چیکنگ کر رہی تھی۔ خوشی کا سماں تھا، اس حویلی میں ملازم بھاگ دوڑ کر کام کر رہے تھے۔ بی جان اب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈائننگ روم کی طرف بڑھی، جہاں گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ بی جان، سب لوگ یک زبان ہو کر بولے۔ بی جان مسکراتے ہوئے سربراہی کرسی پر بیٹھی اور اپنے خاندان کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ بی جان کا تعلق اس ملک کے مذہبی گھرانے سے تھا۔ ان کے شوہر امیر شاہ بخاری ایک مشہور کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دولت کی ریل پیل نے بھی انہیں کبھی گمراہ نہ ہونے دیا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، بڑے بیٹے حیدر شاہ بخاری، منجلے بیٹے واسق شاہ بخاری اور سب سے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے ابتہاج شاہ حیدر شاہ کی شادی اپنے سے 5 سال بڑی شازیہ بیگم سے ہوئی اور ان سے ان کی 2 اولادیں پیدا ہوئیں، ذوق حیدر شاہ، سعدید حیدر شاہ۔ دوسرے بیٹے واسق شاہ کی شادی اپنی کلاس فیلو سے ہوئی، جن کا ایک ہی بیٹا تھا۔ آئم شاہ واسق شاہ اپنی فیملی سمیت بیرون ملک مقیم تھے اور ابتہاج شاہ کی شادی ان کی کزن زامنہ شاہ سے کی گئی۔
جن کی ایک ہی بیٹی تھی جو ان کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی۔ اس گھر کی اکلوتی بیٹی اور پوتی التفات کہاں ہے؟ بی جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں یہاں ہوں دادی جان، الفات شاہ نے پیچھے سے بی جان کو پیار سے لگ کر بی جان نے اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھا اور کھل اٹھی۔ التفات شاہ 5 فٹ کی خوبصورت نین نقوش والی لمبے سیاہ بال، سرخ و سفید رنگت کی مالک ایک معصوم سی لڑکی تھی جو کہ ایف ایس سی پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ نہیں لک شفاف چہرے والی التفات شاہد گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ وہ اب ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد سب لوگ دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ بی جان جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگی، ایک خوبصورت آواز پر ٹھٹک گئی۔ ہائی بیوٹیفل لیڈی، ہاؤ آر یو؟ انہوں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ ان کا پوتا سدید حیدر شاہ تھا۔ مضبوط کسرتی جسم کا مالک، 6 فٹ سے نکلتا قد، سفید رنگت کلین شیو کیے ہنس مکھ سا سدید حیدر شاہ لندن سے گریجویشن کر کے پاکستان لوٹا تھا۔ سدید شاہ سلام کرتے ہیں پہلے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم انگلینڈ جاتے ہی روایات کو بھول چکے ہو۔ بی جان نے سختی سے سدید کو ڈانٹا، مگر سدید شاہ ان کی بات کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بی جان بھی سر جھٹکتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ التفات نے بی جان کے جاتے ہی سکھ کا سانس لیا اور اب ہینڈ فری کانوں میں لگائے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ اپنے آفس روم میں بیٹھا کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے ہی لیپ ٹاپ کی چمکتی سکرین پر بھی ایک نظر ڈال لیتا تھا۔ سکرین پر اس کا ہنستا چمکتا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرایا۔ وہ اس کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا تھا۔ آج بھی اس کی انسٹاگرام آئی ڈی پر لگی سٹوری نے اس کی سوچوں کا رخ کسی اور جانب کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ کتنی بار اس پر نہیں مٹا۔ وہ لڑکی اس کے دل کی دھڑکن بنی بیٹھی تھی۔ وہ اس لڑکی تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ عاشق مزاج تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر وہ پاگل سا ہو جاتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو زائم؟ اس کا دوست جواد اس کے کیبن میں داخل ہوا اور اسے سوچ میں لگن دیکھ کر اسے استفسار کیا۔ عزائم شاہ نے ایک نظر جواد کی طرف دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ سکرین اس کی طرف۔ شی از بیک ٹو پاکستان؟ عزائم شاہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ او آئی سی ناؤ، ڈونٹ ٹیل می یو آلسو wanna گو ٹو پاکستان؟ جواد نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ عزائم شاہ کے پاس پریشان ہونے کی 100 وجوہات تھیں، جس پر جواد نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے اپنے عزیز ازجان دوست کی طرف دیکھا، جو کہ بھورے بال، ہلکی بھوری داڑھی، مضبوط کرتی جسم اور ڈارک گرین آنکھوں والا برٹش لکس رکھتا تھا۔ عزائم شاہ ایک 26 سالہ ینگ بزنس مین اور سوشل میڈیا انفلوئنسر تھا۔ لائف ہونے کے باوجود عزائم شاہ نے کبھی اپنی حدیں پار نہیں کی تھی۔ وہ اپنی اقتدار اور روایات کو ہر چیز سے مقدم رکھتا تھا۔ اس کے برعکس دنیا والے اسے ایک مغرور اور گھمنڈی بگڑا ہوا امیر زادہ سمجھتے تھے۔ ان میں سرفہرست پاکستان میں مقیم اس کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، مگر عزائم شاہ کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے کردار کے بارے میں دوسروں سے بہتر جانتا تھا۔ عزائم شاہ ایک لڑکی پر دل و جان سے فدا تھا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی سے اظہار کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو جانتی نہیں تھی، بلکہ عزائم شاہ کی بیسٹ فرینڈ تھی۔
وہ مگر اس کے باوجود عزائم شاہ اظہار محبت سے ڈرتا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ سالار درانی نے پورا سفر خاموشی سے کاٹا تھا اور اس کی خاموشی کو آلیان کیانی نے محسوس کیا تھا۔ وہ جیسے ہی ایئرپورٹ پہنچے تو وہیں کھڑے اپنی بیٹی کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری جانب اس کے کپڑوں پر جوش گرنے کی وجہ سے وہ جنجلائی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کے کان میں سرگوشی کیا، آپی میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ اس نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ کسی سے واش روم کا راستہ پوچھتی ہوئی واش روم میں داخل ہوئی اور فوراً سے اپنا کوٹ اتار کر بیگ کیا۔ او مائی گاڈ، میری تو ساری شرٹ ہی خراب ہو گئی، اب کیا کروں؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ اتاری اور اب آئینہ میں خود کو دیکھ کر مسکرائی۔ خوبصورت دلکش سراپا ایک بلاؤز اور جینز پہ چھپا ہوا تھا۔ سفید رنگت شہد رنگ آنکھیں، مری ہوئی پلکیں، گلابی ہونٹ، ستوان ناک اور شولڈر کٹ بالوں میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بات جب اس نے اپنے پیچھے ایک مردانہ آواز سنی، وہ غصہ اور کانفیڈنس سے پیچھے دیکھنے لگی۔ شرم نہیں آتی مسٹر، لیڈیز واش روم میں آ کر لڑکیوں پر لائن مار رہے ہو؟ اس نے ایک ادا سے سامنے کھڑے لڑکے سے کہا۔ بلا شبہ وہ لڑکا بہت ہینڈسم تھا۔ لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ نے اسے سیکھ پاتو کیا، مگر وہ خود پر قابو پاتی اس کی کلاس لینے لگی۔ نہیں میڈم، ایسا دلکش اور ہوش سراپا دیکھنے کے بعد کون کافر شرم کرے گا؟ بائی دا وے، مائی سیلف سدید حیدر شاہ اینڈ دس واش روم از فار جینٹس۔ وہ ایک نظر باہر دیکھنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑتا واش روم سے باہر لایا اور اس کو اشارے سے جینٹس واش روم بورڈ کی طرف متوجہ کیا۔ وہ شرمندہ سی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ وہ فرسٹ ٹائم پاکستان آئی تھی اور ایکسائٹمنٹ میں اس طرف دھیان ہی نہ دے سکی۔ آئی ایم سوری، سدید شاہ ہنستا ہوا اس کا ہاتھ پکڑتا اندر کی طرف بڑھا۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی سدید نے اسے ویسٹ سے پکڑ کر قریب کیا۔ کیا میں آپ کے ساتھ فلرٹ کر سکتا ہوں؟ اس نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جس پر وہ اسے دھکا دیتی پیچھے ہوئی اور اپنی شرٹ وہیں پھینکتی، کوٹ پہنتی، بٹن بند کرتی وہاں سے جانے لگی۔ ارے محترمہ، اپنا نام تو بتا دو، سدید حیدر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مرینا سالار درانی، وہ اس کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ نائس نیم، سدید حیدر نے دل پھینک انداز میں کہا۔ الرٹی، مرینا درانی ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئی۔ جب سدید حیدر نے اس کی شرٹ اٹھائی، انگریز بچی، سدید حیدر ہنستا ہوا دل میں بولا۔ وہ اس کا کانفیڈنس دیکھ کر یہ تو جان ہی گیا تھا کہ یہ لڑکی باہر کی پیداوار ہے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، بھورے بال، ہلکی داڑھی، مضبوط کسرتی جسم کا مالک میجر ضابق حیدر اپنی سرکاری گاڑی سے باہر نکلا، خاکی وردی میں ملبوس، بائیں ہاتھ میں امپورٹنٹ گھڑی پہنے، بالوں کو بنا کسی جیل کے سیٹ کیے ہوئے، چہرے پر روب اور آنکھوں پر گلاسز لگائے میجر ضابق حیدر کتنی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ وہ شان بے نیازی سے چلتا ہوا، کانوں میں بلوٹوتھ لگائے کسی سے محو گفتگو تھا، مگر اس کا سارا دھیان ایئرپورٹ کی انٹرنفیس ہال کی طرف تھا، جہاں سے ایک سیاسی شخصیت کی پاکستان آنے کی وجہ سے ان کو سیکورٹی دینے کا اہم فریضہ میجر ضابق کے ذمے تھا۔ میجر ضابق اپنی شاندار پرسنالٹی سے پورے ہال کا مرکز نگاہ بن گیا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ وہ عادی تھا اس کا در توجہ کا۔ اسے معلوم تھا اس کی سحر انگیز شخصیت کا جادو ہر کسی پر چھا جاتے ہیں۔ وہ جو لوگوں کے اپنے بارے میں چہ مگوئیاں سن کر لطف اندوز ہو رہا تھا،
ایک دم حال میں اٹھنے والے شور کی طرف متوجہ ہوا۔ ارے وہ دیکھو، انود سلار درانی، اوہ مائی گوڈ، دا ہاٹسٹ لیڈی از ہیئر، اوف دس بیوٹی۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی حال میں گرمی والا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس طرح کے کئی کمنٹس میجر زاوق کے کانوں سے ٹکرائے۔ میجر زاوق نے اپنے سامنے دیکھا تو وہ ایک ادا سے حال سے انٹر ہوتی نظر آئی، بلیک شرٹ اور بلیک جینز پر بلیک ہی لانگ کوٹ کندھوں پر رکھے اور ٹخنوں تک آتے کوٹ شوز پہنے، بالوں میں سن گلاسز لگائے، براؤن کمر کو چھوتے بال، سبز آنکھوں پر مری ہوئی پلکیں، سرخ آرس، گلابی ہونٹ، سراہی دار گردن اور ہونٹوں اور گردن پر تل کا نشان انود درانی کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ ایک ادا اور شان بے نیازی سے چلتی آ رہی تھی جب بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہوئے۔ بلیک بیوٹی، میجر زاوق نے سرگوشی کرتے انداز میں کہا۔ میم، ایک سیاگی انود درانی کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے لوگوں کے ساتھ سیلفی لینا شروع کی۔ وہ ایک مشہور ماڈل اور ایکٹریس تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی تھی۔ انسٹاگرام، فیس بک پر ملینز کے حساب سے اس کے فالورز تھے جو اس سے محبت کرتے تھے، اور انود درانی بھی اپنے فالورز کو اپنی ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں آگاہ کرتی تھی۔ اس نے حسن اپنی ماں الیان کیانی سے پھرایا تھا، تو لوگوں کے ساتھ ان بیچ رہنا، دوسروں کی عزت کرنا اس نے اپنے باپ سالار درانی سے سیکھا تھا۔ میجر زاوق اسے پلٹ کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ سینے پر باندھے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ انود درانی سے کافی حد تک واقف تھا۔ وہ اس کے کزن زائم کی ماڈل بھی تھی، جس وجہ سے وہ اکثر اسے زائم کی سٹوریز اور پوسٹس میں دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کبھی انود درانی کو سامنے دیکھے گا۔ آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر میجر زاوق کو ماننا پڑا کہ اس نے انود درانی جیسا کامل حسن آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کا خواہاں تھا جب انود درانی اس کے پاس سے اس سے ایک نظر دیکھنے کے بعد آگے بڑھی گئی۔ میجر زاوق کو اپنے یوں نظر انداز ہونا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ دانت پستا ہوا اس کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ اس کی اتنی جرأت! مجھے زاوق حیدر شاہ کو اگنور کرے گی؟ میجر زاوق جو شروع سے ہی مرکز نگاہ بننے کا عادی تھا، اسے انود درانی سے اس قدر نظر انداز ہونا برداشت نہ ہی ہو رہا تھا۔ ویل، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ دیکھتا ہوں انود درانی کب تک تم ہمیں میجر زاوق حیدر کو نظر انداز کرتی ہو۔ میجر زاوق حیدر نے تمہیں اپنی راس نہ بنایا تو نام بدل کر رکھ دینا میرا تم جیسا حسن میجر زاوق کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ میجر زاوق بہت مغرور لہجے میں بولا، مگر وہ بھول چکا تھا کہ سامنے بھی انود درانی ہے جس کے حسن کی مثال نہیں ملتی تھی۔ وہ ملکاؤں سا حسن رکھنے والی لڑکی کتنے دلوں کو دھڑکا چکی تھی۔ وہ اتنی بے مول نہ تھی کہ میجر زاوق کی ایک نظر التفات پر پگھل جاتی۔ دوسری جانب انود درانی بڑی تمکنت سے چلتی ہوئی ویٹنگ ایریا میں داخل ہوئی، جہاں اس کے بابا اور ماما فل سیکورٹی کے درمیان کھڑے تھے۔ انود درانی کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ ہیلو مائی ہینڈسم اولڈ مین۔ انود درانی نے پیار سے سالار درانی کی طرف دیکھا۔ سالار درانی نے آگے، ہائے مائی لٹل بیوٹی کوئین، ہاؤ آر یو، بڑھتے انود کو گلے سے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آئی ریئلی مسڈ یو، آئی ایم آل رائٹ بابا۔ اس نے سالار درانی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور احترام محبت سے اس کے ہاتھوں اپنی آنکھوں سے لگایا۔ الیان کیانی پاس کھڑی یہ منظر ڈبڈباتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انود کی
نظر جیسے ہی الیان کیانی پر پڑی وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ انود دورانی محبت سے اپنی ماما سے مائی ایموشنل لیڈی آئی لو یو سو مچ مخاطب ہوئی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ الیان کیانی نے بھی اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔